اس کو بالکل بند کر دیا پکا سینٹر کا پیاسی نا گلی کپڑے لانا پیاسی سینٹر کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پروانوں اور جیالوں آپ حضرات نے اشتہار پہ ایک بات پڑھی ہے میں اس کی وضاحت پہلے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا بیان تاریخ ساز ہوگا تاریخ ساز بیان کی دو قسمیں ہوتی ہیں اگر تاریخ چل رہی ہو اور مد مقابل بھی میدان میں ہو تو پھر تاریخ ساز بیان اور ہوتا ہے اور اگر مد مقابل بلوں میں گھسا ہو اور چھپ چھپ کے حملے کرتا ہو
تو پھر علمی گفتگو کا طریق ساز خطاب اور ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے کیا عرض کی ہے، عموماً جب ہمارے یہاں طریق ساز کا لفظ ہو، عام کارکن سمجھتا ہے کہ آج بازو چڑھا کے جذبات کے ساتھ سٹیج پہ اچھلنا اور کودنا ہے، حالانکہ طریق ساز خطاب کا معنی تو یہ نہیں ہے۔ طریق ساز کا مطلب یہ ہے ایسا بیان کرو کہ جس سے تاریخ مرتب ہو، بیان ایسی ہو کہ جو تاریخ کو ترتیب دیتی ہو، ایسے بیان کو تاریخ ساز بیان کہتے ہیں۔ اگر ہمارا مد مقابل میدان میں ہوتا اور کھل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف گفتگو کرتا تو پھر ہمارا انداز خطابت الگ ہوتا، لیکن اگر دشمن بلوں میں گھسے، وہ چھپ چھپ کے اپنے عقیدے کو بیان کرے اور محض دلائل سے امت کو الجھانے کی کوشش کرے، یا وسوسے شبہات ڈالنے کی پیدا کوشش کرے، یا وہ جرمن اور انگلینڈ اور کینیڈا کے ویزے دے کے یا چند نوجوانوں کو عورت کا لالچ دے کے عقیدہ بدلنے کی کوشش کرے، تو اب پھر بیان کا انداز اور ہوتا ہے۔ میں بیان شروع کرنے سے قبل ختم نبوت کا مسئلہ پڑھنے والے حضرات سے گزارش کروں گا، اگر آپ حضرات نے عقیدہ ختم نبوت پہ یکجا قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا ہے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کا آپ مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ نے قرآنی آیات، احادیث پیغمبر، اجماع امت، صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں ختم نبوت کو پڑھنا ہے، اور ایسی کتاب کے جس میں اپنے دلائل کے ساتھ مرزے کے اعتقادات بھی ہوں، مرزے کے نظریات بھی ہوں، مرزے کے دعوے بھی ہوں، مرزے کی تلبیسات بھی ہوں، مرزے کی تحریفات بھی ہوں، اور مرزے کی الہامات بھی ہوں، اور مرزے کے جھوٹی پیشین گوئیاں بھی ہوں، اگر آپ ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں تو پھر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی جمعت، آپ اس کی کتاب خاتم النبیین کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر مرزا قادیانی کا کوئی ماننے والا آپ کو سامنے ختم نبوت پر اعتراضات کرے تو پھر ان اعتراضات کے جواب پہ مشتمل آئینہ قادیانیت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم کی کتاب کا مطالعہ کرے، اور اگر کوئی دلیل تو نہیں دیتا لیکن شبہات پیش کرتا ہے تو پھر مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم کی کتاب قادیانی شبہات کے جوابات 2 جلدوں پہ مشتمل آپ کتاب کا مطالعہ کریں، اور اگر پوری دنیا کے اہل اسلام جو 1400 صدیاں میں گزرے ہیں، آپ ان کا موقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو پھر حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ اور جمعیت علماء اسلام سین گروپ کے امیر حضرت مولانا سمیع الحق دامت برکاتہم کی کتاب آپ حضرات قادیانی فتنہ اور امت اسلامیہ کا موقف چھپ چکی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر مرزا قادیانی کی نبوت کے خلاف جو 1974 میں اسمبلی میں کیس لڑا گیا، آپ اس کی پوری تفصیلات پڑھنا چاہیں تو پھر مولانا اللہ وسائع دامت کے بعد کی دعوت کے بعد قوم ختم نبوت کی قومی اور تاریخی جو اسمبلی کی محنت ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ حضرات ختم نبوت کے عنوان پہ یکجا رسائل کا مطالعہ کرانا چاہیں تو پھر رد قادیانیت میں مجموعہ رسائل مولانا لال حسین اختر کا آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اور اگر آپ ختم نبوت کے بارے میں جس طرح ہر مذہب کو تحفہ دیا جاتا ہے، آپ ختم نبوت کے عنوان پہ قادیانیت کے لیے تحفہ دینا چاہیں کہ جو دلائل سے مزین ہو، علامہ یوسف لدھیانوی شہید کی 6 جلدوں میں مشتمل تحفہ قادیانیت کا مطالعہ فرمائیں، اور اگر آپ حضرات چاہتے ہیں ہم قادیانیت کا کورس کرائیں، مرزائیت سے روشناس کرائیں، امت مسلمہ کو اپنے دلائل بھی دیں اور مرزا قادیانی کے دلائل کا رد بھی کریں، لیکن کورس ذرا مختصر ہو تو حضرت مولانا منظور احمد چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حضرات کتاب مولانا چریوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی رد قادیانیت کے ضروری اصول جو حضرت نے سبق پڑھایا تھا دارالعلوم دیوبند میں اور 15 دن کا درس مرتب ہوا ہے، آپ اس کورس کو گھر میں رکھیں
اپنے محلے میں اس کی تعلیم کرا دیں. اور اگر آپ حضرات چاہیں کہ ختم نبوت کے عنوان پہ آج تک مسلک دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہیں، مسلک بریلویت نے جو کام کیا ہے، مسلک اہل حدیث نے کام کیا ہے، ہمیں ایسی کتاب بتاؤ کہ جس میں یکجا دلائل آ جائے. 28 جلدوں پہ مشتمل احتساب قادیانیت اپنے گھر میں رکھ لیں. آپ کے سامنے مسئلہ علمی اعتبار سے قادیانیت کا حل ہوگا. میں نے گزارش کی تھی کہ میں علمی حوالے سے اس موضوع کی گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں کتب بھی ساتھ بتا رہا ہوں. آپ اس مسئلے سے کتاب کون سی پڑھیں، یہ میں نے طرز اس لیے اختیار کیا ہے. عموماً ہمارے حضرات اگر کسی مسئلے کے بارے میں الجھ جائے تو وہ ہم سے ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں موضوع پہ کون سی کتاب مناسب ہوگی. میں کہتا ہوں اس موضوع پہ فلاں کتاب لے لیں. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ایک عنوان کو مشتمل ایک منصوبہ بنایا تو ہے، لیکن منصوبے کی تکمیل تب ہوگی جب آپ حضرات کے جلسوں سے فراغت کا وقت بھی ملے گا اور اللہ کریم ہمیں کچھ وسائل بھی اسباب ہمیں عطا فرما دے گا. ہم نے منصوبہ کیا طے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ رد قادیانیت پہ ایک بندہ آڈیو بیان سننا چاہتا ہے، ایک بندہ ویڈیو سیڈیز میں کورس کو پڑھنا چاہتا ہے، یا ایک بندہ کتابچے کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ قادیانیت کا پورا مواد 3-4 گھنٹے کی سیڈیوں میں پیش کر دو. ویڈیو سیڈیاں بھی آ جائیں، آڈیو کیسٹیں بھی آ جائیں، اس کورس کو چھپوا کے پیش بھی کر دو تاکہ جیسے کسی کا ذوق ہے ویسے اس کو مل جائے. اور یہ صرف قادیانیت کے عنوان پہ نہیں ہے، جو ہمارے منصوبے کا حصہ ہے. ہم چاہیں گے کہ جتنے فتنے اور بھی ہیں ان تمام فتنوں پہ مشتمل ایک سی ڈی پر سیڈیز پہ یا آڈیو کیسٹوز پہ کئی تفصیلی بیان سامنے آ جائے تاکہ اگر کوئی بندہ وہ 3 گھنٹے کی سیڈیاں وہ دیکھ لے تو پورا فتنہ اس کے سامنے کھل کر آ جائے اور فتنے سے بچنا آسان ہو. اب اس میں چیزیں کتنی مطلوب ہیں؟ نمبر 1 جلسوں سے کچھ وقت مل جائے یا جلسے والے ہماری بات اور ہمارے درد کو سمجھ جائیں تب بھی وقت مل جاتا ہے. آپ یقین فرمائیں، میری بات کو محسوس نہ کرنا، میں یہ بات اپنی خود نمائی کے لیے نہیں کہتا، مجھے اس کے لیے کتنا الجھنا پڑتا ہے اللہ گواہ ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے. میں نے ہر حال میں مسئلہ کے اسٹیج کو سجانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. کبھی کسی جلسے میں ایسا نہیں ہوتا میں وقت دے کر پہنچوں نا یا وقت سے تاخیر سے پہنچوں، پابندی پوری کرتا ہوں. اور میں جلسے کے ہر میزبان سے کہتا ہوں اللہ کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے آپ سٹیج کا طرز بدل دو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ موضوع پہ تھوڑا مختصر سا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو، اس میں عوام کو فارغ کر دے؟ اگر آپ تھوڑے وقت میں بیان سنائیں گے آپ یقین فرمائیں میں خدا کی قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں ہے، اتنی کثیر تعداد میں مرد آئیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. اتنی بڑی تعداد میں خواتین اگر پردے کا انتظام کریں وہ آئیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے الجھن کیا ہے؟ کوئی جا کر نائک کا نام لیتا ہے، کوئی فرد ہاشمی کا نام لیتا ہے، کوئی جوید خامدی کا نام لیتا ہے. آپ اتنے فتنوں کا نام لیتے ہیں، وہ فتنہ چھایا کیوں ہے؟ وہ ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے اور وہ فتنہ عوام میں کام کرنے کے ہنر پیش کرتا ہے، عوام کی نبض پہ غور کرتا ہے، ان کے تھینک بیٹھ کے غور کرتے ہیں. آپ ایک بات پہ غور کریں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں محض بات کو سمجھانے کے لیے. اگر فرد ہاشمی ایک بیان کرتی ہے اس کے بیان کا نام کیا ہونا چاہیے؟ اس پہ 4 بندوں کا بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھ کے غور کرتا ہے. وسائل کہاں سے آتے ہیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ غور فرمائیں کتنا کام ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم بھی لاہور میں مقام کون سا طے ہوگا فی الحال مشورے میں بات جاری ہے اور کون سے عنوان پہ سیمینار ہوگا یہ بات بھی زیر غور ہے. لیکن 10 اکتوبر 2010 اتوار کے دن انشاءاللہ لاہور کے کسی بہترین سے ہوٹل یا بہترین سے شادی ہال جو ایک کنڈیشن ہوگا اس میں سیمینار ہوگا، لیکن آنے کے لیے کارڈ کی پابندی ہوگی. جس کے ہاتھ میں کارڈ ہوگا آئے گا وہی. ہماری مدلل گفتگو یہ بھی سنیں گے اور دنیا بھر کا میڈیا کے ذریعے ہم جو اپنے پروگرام کو نشر کریں گے لوگ بیٹھ کے اپنے گھروں میں پوری دنیا میں پروگرام کو سنیں گے. ابھی چند دن قبل 27 جون کو اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام اسلام آباد میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار ہم نے منعقد کیا. بحمداللہ کئی ملکوں میں بیٹھ کے لوگوں نے براہ راست اس بیان کو سنا اور بیان کو دیکھا. ہمارے مشائخ نے کہا امام اعظم کے نام پہ انقلابی قدم ہے. میں نے کہا جی انقلابی قدم نہیں ہے بلکہ کہنا جی ابتدائی قدم ہے. ہم نے کوشش کی ہے اور ہم بہت آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. میں اکثر احباب سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات عنوان کی بھی پابندی کریں، موضوع کو بھی پابندی کریں اور بلا وجہ حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ
کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں, میں کہتا ہوں بلا وجہ نہ کریں, کرنی کسی اور نے ہوتی ہے, نعرہ کوئی اور لگاتا ہے. میں آج کے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر حکومت کے خلاف کسی آدمی نے اسٹیج پہ بات کرنی ہے, اس کے لیے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان موجود ہے, قائد جمعیت مولانا اسمی اللہ موجود ہے, قائد جمعیت مولانا عبدالرحیم موجود ہے. وہ حضرات بات کریں, ہم ان کے ساتھ ہوں گے. جس بندے نے جو عنوان طے کیا ہے اس کو اس عنوان پہ لڑنے دو, ہمیں علمی عنوان پہ کام کرنے دو. میں وضاحت کیوں کرتا ہوں, ہمارے کارکن ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ مولانا ان کو چیلنج بھی آپ دیں, اسلام آباد کو بھی آپ دیں, علمی لڑائی بھی آپ لڑیں, روڈ کی لڑائی بھی آپ لڑیں, یہ لڑائی بھی آپ لڑیں, اور فلاں جنگ بھی آپ لڑیں. میں اس لیے میری عادت ہے پورے جلسے میں میں کہتا ہوں سامعین بغیر پنکھے کے, ہم بھی بغیر پنکھے کے, ورنہ آپ نے بڑے آسان سے کہنا ہے کہ مولانا اس لیے گھنٹہ بیان کر کے پنکھا لگا ہوا تھا, ہوا چل رہی تھی, بڑے مزے میں تھے, قربانی ہماری, ہم نے کتنی مشکل سے بیان سنا. میں نے کہا کہ ہمارا پنکھا بند کر دو تاکہ یہ ان کو نہ پہنا کرے قربانی آپ کی ہے. آپ حضرات میں سونا ہے اور یقین فرمائیں, اس کو بند کر آپ حضرات میں سونا ہے. اور میں نے اس کے بعد اتنا صبح طویل سفر کر کے پروگرام پہ پہنچ رہے ہیں کہ ابھی مجھے ساتھی کہتا ہے ایسی بات کیوں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں ہمارے میزبانوں کو احساس شروع ہو جائے, وقت پہ جلسہ شروع کرائیں, وقت پہ جلسہ شروع ختم کریں. آدمی کو دلائل دینے کا بھی لطف آتا ہے نہیں. ابھی مجھے مولانا آصف کہہ رہے تھے کہ آپ آج کھل کر بات کریں. میں نے کہا ہر جلسے میں مجھے جلسے سے پہلے 1.5 گھنٹہ بٹھاتے ہیں, پھر باتیں کرتے ہیں, جلسے کے بعد پھر 1 گھنٹہ بٹھاتے ہیں, اور جب میں کہتا ہوں مجھے وقت بتاؤ کس وقت بیان کرنا ہے, میں اس وقت پہ اسٹیج پہ آ جاؤں گا. میں نے گھر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب آپ خطیب کو بیان کرنے سے پہلے تھکا دیں گے. آپ بتاؤ اگر پہلوان کو کھاڑے میں اترنے سے پہلے تھکا دیں, وہ کبھی جنگ لڑ سکتا ہے؟ اس کو کھاڑے میں اتارنے سے پہلے 2 دن پہلے بادام کھلاتے ہیں, اس کو سردائی پلاتے ہیں, اس کی کثرت اور ورزش کراتے ہیں, اس کو مالش کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یار 1 دن بعد جنگ ہے ذرا خیال کرنا. آپ نے دیکھا ہے اگر کرکٹ کی میچیں بیرون ملک میچ کے لیے جائیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, ان کے سونے کا بھی بندوبست ہوتا ہے, اور میدان مقدم سے پہلے چیک اپ بھی ہوتا ہے. میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ میں نے چیک اپ کرانا ہے, بڑے دنوں بعد لاہور تم آ جائے ہوں, مجھے اپنے بازو کا چیک اپ تو کرا لینے دو. کہانی آپ نے 10 بجے پہنچنا. میں نے کہا چلو میں 10 بجے آتا ہوں, بلا تاخیر 12 بج گئے ہیں. آپ بتاؤ اگر میں بیان مختصر کروں میرا کوئی قصور ہے؟ آپ آرام فرمائیں گے. بتائیں میں نے کب سونا ہے, میں نے صبح کب اٹھنا ہے, اگلے جلسے میں نے کب کرنے ہیں. میں یہ بات اللہ کی قسم اس لیے نہیں کہتا اللہ مجھے عجب اور شہرت کے جذبے سے محفوظ فرما. میں اس لیے کہتا ہوں اگر کوئی بندہ مسلک کی جنگ کھول کے لڑے, آپ اس کے ساتھ تعاون کریں, اس کی راحت کا خیال کریں, تو پھر ہمیں بھی جنگ لڑنے کا لطف آئے گا انشاءاللہ. 10 تو اللہ کو منظور ہوا تو 10 اکتوبر کو ہمارا سیمینار ہماری ترتیب کے مطابق ہوگا. آپ دیکھنا کیسے وقت پہ شروع ہوتا ہے, وقت پہ ختم ہوتا ہے. ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار 27 جولائی اسلام آباد, وہاں پہ ہل وے ہوٹل میں جنا سپر مارکیٹ میں تھا. ہم نے معیاری ہوٹل کا انتخاب کیا, معیاری سامعین کا انتخاب کیا, معیاری خطبہ کا انتخاب کیا. ہم نے 10 بجے شروع کیا اور 3 بجے دعا کرا دی, اس کے بعد نماز, اس کے بعد کھانا. عصر سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. اب دوبارہ ہم دعوت دیں گے, بتاؤ ہمارے سیمینار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کوئی کہنا یار سیمینار تو ہوا نا, اتنا مہذب سیمینار, کوئی نعرہ نہیں ہے, کوئی تنقید نہیں ہے, کوئی غیر مہذب گفتگو نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیں, ہمیں وہ لہجہ آتا ہے جو لہجہ دنیا سنتی ہے, لیکن ہمیں آپ اس لہجے میں بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتے. میں فیصلہ آباد میں تھا, ابھی مسلسل جلسے پہ جلسے تھے, مجھے حضرات فرمانے لگے کہ مولانا ذاکر نائک دیکھے کیسے چھا گیا ہے. میں نے کہا آپ ایسا کرو, یہاں آپ ہاکی اسٹیڈیم میں بیان میرا رکھو, فتح گراؤنڈ میں جلسہ میرا رکھو, آپ دھوبی گھاٹ میں جلسہ رکھو, سارے علماء اپنا مجمع ایک جگہ پر لگاؤ, اوپر 3 چینل لگا دو, مجھے 2 گھنٹے گفتگو کرنے دو. لوگ ذاکر نائک کو سننا نہ چھوڑ گئے تو مجھے کہنا آپ حضرات کیا کہتے ہیں, مولانا صبح میرے مدرسے, دوپہر میرے مدرسے, عصر میرے مدرسے, کھانا میرے گھر میں, چائے میرے گھر میں. میں رات 10 بجے تک تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام نپٹاتا ہوں. جب سٹیج سے رات کو کہتے ہیں آج ایسا بیان کریں مزہ آ جائے. میں نے کہا بھی ایسے بیان کے لیے دن آدمی سوئے, اس کو ایسی کمرہ دو, اس کو کتابوں کا مطالعہ کرنے دو, پھر اس کو مجمع لا کر سٹیج پہ لاؤ, آپ دیکھو گفتگو کیسی ہوتی ہے. میری حسرت ہی بن گئی ہے. آپ یقین فرمائیں وہ کون سا وقت آئے گا کہ جب ہماری دیوبندی قوم ہماری پسند کا سٹیج دے گی. لوگ مرنے کی انتظار کرتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو پھر کیا تو قیمتی بندہ ہم سے ضائع کر دیا. بابا زندگی میں جینے کی سزا کیوں دیتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے اپنے دلائل کو شروع کرنے سے قبل بطور تمہید میں ایک زیر سازی کی بات کی ہے. آپ جلسہ کروانا چاہیں تو مجھے خوشی ہے, میں آپ کی جلسوں پہ آتا ہوں, میں انکار نہیں کرتا, لیکن آپ تھوڑی سی قربانی دینا. ہر مسجد کا جلسہ, ہر مدرسے کا جلسہ. میں لاہور ایک جگہ پہ آیا, مجھے کہتے ہیں محمد جلسہ دے. میں نے کہا 50 آئمہ مشورہ کرو اور 50 مل کے ایک جگہ جلسہ طے کرو, 50 خرچہ جمع کرو, 1 گراؤنڈ میں جلسہ کرو, 50 مساجد کا مجمع ایک جگہ پر لاؤ. آپ دیکھنا پھر آپ کا مسئلہ کرم بدلتا ہے نہیں بدلتا. میں کیسے تمہیں بتاؤں, ہمیں کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے, لیکن آپ میرے کام کی ترتیب تو لو نا. ہمارے کھانے کا مطالبہ نہیں, فیسوں کا مطالبہ نہیں, پیسوں کا مطالبہ نہیں, آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے, اللہ کے لیے جلسہ کرنے کا سلیقہ سیکھو اور اس کے مطابق کام کرو اور عوام کی ضروریات کا خیال کرو. اب دیکھو جو بندہ رات 1 بجے تک بیان سنے گا, اس نے دوبارہ دکان پر کیا جانا ہے, اس وقت کس وقت پوچھے گا, اپنے پروگرام اٹینڈ کیسے کرے گا. آپ نے کہنا اتوار ہے, لوگوں نے اتوار کے بھی اپنے شیڈول طے کیے ہوتے ہیں نا. آئندہ لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے, تو لوگ کہتے ہیں عوام جلسوں میں نہیں آتی. نہ میرا دوست, عوام جلسوں میں آتی ہے, لیکن جب ان کا مزاج اس ترتیب پر آپ لاتے نہیں تو آپ حضرات اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. 10 اکتوبر کے سیمینار کا میں نے اعلان کر دیا. آپ حضرات ہمارے سیمینار کو دیکھنا, لیکن اعلان میں نے پہلے کیا. ہماری انٹری بذریعہ کارڈ ہوگی, افراد ہمارے محدود ہوں گے. ہمارا یہ بھی مشورہ چل رہا ہے کہ اس میں خواتین کو بھی دعوت دیں. اگر خواتین بھی آئیں تو پردے کا اہتمام بھی ہوگا اور ان کا بھی داخلہ بذریعہ کارڈ ہوگا. ہم دیں گے کہ آپ کتنی خواتین آنا چاہتے ہیں اتنے کارڈ لے لیں. پھر انشاءاللہ مدلل بیان ہو, اس کو آپ نیٹ پہ نشر کریں تو دنیا محسوس کرے کہ دیوبند کے پاس علم بھی ہے, دیوبند کے پاس دلائل بھی ہے. بس ہمارے سلیقے کی کچھ کمی ہوتی ہے کہ جس سے الجھن پیدا ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کام کرنے کی توفیق دے. میں نے آپ سے گزارش کی ہے, میرے تاریخ ساز کتاب کا مطلب سمجھ گیا نا. اب تاریخ ساز کا معنی یہ تو نہیں اٹھ جاؤ لگاؤ نارا چڑھاؤ بازو نکلو روڈ پہ. یہ تاریخ ساز کتاب کب ہوتا ہے کہ جب دشمن میدان میں روڈ پر آ جائے. جب وہ روڈ پہ نہیں آتا, آپ روڈ پہ کیوں آتے ہیں؟ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, عنوان ختم نبوت کا ہے, گالی کسی اور کو, عنوان کسی اور کا ہے اور کسی اور کی چھگائی کرتے ہیں. میں نے کہا یار جلسہ آپ نے کرایا, انتظامیہ نے آپ کو اجازت دی ہے, بجاؤ تعاون نہیں کیا. بولیے تعاون نہیں ہے. اب اگر یہ اعلان کریں گے شکریہ ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں بک گیا ہے, ایجنسی کا ہے. اچھا پھر یہ کیا کرے بتاؤ. اگر یہ اعلان کریں بھی ہم شکریہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, کہتے کیوں اعلان کیا. اگر کہہ دو کہ دیکھو جلسہ جلدی ختم کرو, پولیس والے جلدی جا کر سوئیں گے, کہتے ہیں ہم نے بیان میں پولیس کا نام کیوں لیا. میں نے کہا پھر کیا کو دیر تک جگانا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں. میں نے گزارش کی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لڑائی علمی انداز میں لڑو, انشاءاللہ جنگ بدل جائے گی. جب ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں قادیانیت کو کافر قرار دیا, تمہیں پتہ ہے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی ہے. میں آج ان حضرات کو بتا رہا تھا, مولانا سمیع الحق صاحب, مولانا تقی عثمانی صاحب, یہ دونوں حضرات دلائل کو جمع کرتے, حضرت سید نفیس مشاہد صاحب دلائل کو ملتے اور مفتی محمود صاحب اسمبلی میں پیش کرتے. آپ بتاؤ کتنی محنت ہے, لیکن کوئی مولانا سمیع اللہ کا یہ گوشہ بیان نہیں کرے گا. ان پر اعتراض تو ہوں گے, ان کی خوبی کوئی بیان نہیں کرے گا. میں لندن کور ایک بہت بڑے عالم کی خدمت میں تھا, مجھے ان عجیب جملہ ارشاد فرمایا. بولے کہتے ہیں مولانا گھومن میرا ایک اصول یاد رکھو, جو تمہارے ساتھ لوگ کام کریں ان کی خوبیوں سے استفادہ کرو اور ان کی کمزوری کو پردہ ڈالو اور برداشت کرو, انشاءاللہ کام دنیا میں پھیل جائے گا. ہم خوبیاں دیکھتے ہیں اور کوئی معمولی سی کمزوری آئے اس کو پھر سٹیجوں پہ گراؤنڈوں پہ اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. خیر آپ توجہ رکھیں, میں اپنے عنوان کو گفتگو کرنے لگا ہوں. اس سے قبل میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اگر آپ کو ختم نبوت کے عنوان پہ لٹریچر چاہیے تو میں نے تفصیل کتابیں آپ کو بیان فرما دی ہیں. اگر آپ بھول جائیں, آپ 30 روپے کی کیسٹ کل کو خرید رہے ہیں نا, میں کیوں کہتا ہوں کل کیوں میں آنا ہے کہ مولانا میں لکھ کر دے دیں, کہ صبح فون کریں گے جو رات آپ کے کتابوں کے نام کے مجھے لکھ کر دے دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کیسٹ منگا لیں. کہتے ہیں بازار کون جائے گا. میں نے کہا بازار تم نے نہیں جانا, تم نے مرکز اہل سنت والجماعت سے روزہ فون کرنا ہے اور ڈاکیا تمہارے گھر آ کر کیسٹ دے گا. کتنا آسان کام ہے, مشکل کام تو نہیں. رات میں فیصلہ آباد میں تھا, مجھے ایک آدمی سے تاجر تھے. اب میں بات باتیں تاجروں کی مزاج کے مطابق کرتا ہوں تو ساتھی کہتے ہیں مولانا آپ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے. مجھے اس نے کہا کہ مولانا وقت کم ہوتا ہے, ہم لٹریچر کہاں سے لیں. میں نے کہا آپ دن کو کام کریں, رات کھانا کھائیں اور بیڈ روم میں بیگم کے ساتھ گپے لگائیں اور ساتھ میں چھوٹا سا فون کر دیں تو ڈاکیا دوسرے دن آپ کی دکان پہ کھا کر آپ کو لٹریچر پورا دے جائے گا. اس سے زیادہ سہولت تمہیں کچھ دے سکتا ہے. اس سے زیادہ بتاؤ, ہم آپ کو ہوم سروس کی سہولت دے رہے ہیں, آپ پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں, میں نے کعبہ کی جوتیوں کے صدقے میں اتنا کام آسان کر دیا ہے. اب صرف آپ حضرات کے لینے کی ضرورت
موجود ہے، فیصل آباد میں تھا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا دیکھو فرحت ہاشمی نے 1 سال کا کتنا مختصر عورتوں کے لیے کورس ترتیب دیا ہے، کوئی آپ بھی ایسا کورس ترتیب دے دے۔ میں نے کہا یار فرحت ہاشمی نے 1 سال کا دیا ہے، میں نے 40 دنوں کا دیا ہے، بتاؤ 40 دن کا توڑا ہے یا 1 سال کا توڑا؟ کہتے ہیں 40 دن کا۔ تو میں نے کہا صراط مستقیم برائے خواتین لے لینا اور گھر میں عورتوں کو پڑھا دیں۔ اب آپ نے میرا کورس لینا بھی نہیں، گھر میں کرانا بھی نہیں، اور فرحت ہاشمی کا کورس بہت آسان ہے۔ میں نے کہا پڑھ کے تو دیکھو نا، اس نے 1 سال کا کورس ترتیب دیا، ہم نے 40 دن کا کورس ترتیب دیا ہے، بتاؤ 40 دن آسان ہے یا 1 سال آسان ہے؟ اب آپ پڑھائیں، ہمارے علماء کورسوں کا اعلان کریں، ہمارے ساتھ ہی خواتین کو لاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، آپ نہیں لائیں گے۔ جب وہ فرحت ہاشمی کیا جاتی ہے پھر کہتے ہیں دیکھو جی عورتیں وہاں چلے گی، بھائی ہماری ماں اور بہنوں نے مسئلہ کی سمجھنا ہے، جب آپ نہیں سمجھاؤ گے کہاں جائیں؟ میں جدہ میں تھا جنوری میں، تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ مولانا آپ جدہ میں ایک بیان فرحت ہاشمی کے خلاف کیسٹ ریکارڈ کرا دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فرحت ہاشمی کا جدہ میں اسکول کھول گیا ہے، ادارہ بنا ہے اور ویٹنگ لسٹ میں داخلے موجود ہے، داخلہ نہیں مل رہا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا میں بالکل کیسٹ ریکارڈ کراتا ہوں، لیکن کیسٹ ریکارڈ کرانے سے پہلے آپ ان بچیوں کے لیے ایک ادارہ کھول دیں تاکہ میں اس کے نظریات بیان کروں۔ پھر عورتیں پوچھیں جی کہاں جائیں، تو میں کہوں ان کے یہاں جاؤں۔ جب آپ نے ادارہ نہیں دینا، اس کے خلاف بیان کرے تو عورتیں کہاں جائیں؟ کہتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مجھے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا پیپسی کے خلاف ہم نے بہت لکھا ہے، لیکن پیپسی کے متبادل ہمارے مسلمان کے پاس پیسہ موجود تھا، لیکن ہم نے متبادل کولا نہیں دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اتنا گندا کولا دیا، نام اسلام کولا، مدنی کولا، مکہ کولا، اتنا گندا کولا دیا کہ لوگ اسلام کے نام سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے متبادل کولا دیتے پھر پیپسی کے خلاف لکھتے، لوگ پیپسی کو چھوڑ کے کولے کو پی لیتے۔ کولا ان کے مزاج کو لگا ہے، ان نے پینا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں، زبان کو چسکا ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ آپ متبادل کولا نہیں دیتے، مارکیٹ کے کولے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ اسٹائل نہیں ہے، ہم نے پہلے خواتین کو کورس دیا ہے، اب انشاءاللہ فرحت ہاشمی میں بیان ریکارڈ ہوگا، کیوں ہم کہیں گے وہ کورس نہ پڑھو یہ کورس پڑھو، وہ دکان پہ نہ جاؤ اس پہ آؤ، ان کا سامان نہ خریدو ہمارا سامان خریدو۔ مجھے ایک گجرانوالہ کے مولانا مذاق میں فرمانے لگے، ہمارا 24 جون کو جلسہ تھا، مجھے کہتے ہیں یار آپ دن کو نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ دن کو آئیں، کچھ مشورے بھی کریں گے۔ میں نے کہا یار میرے لیے آنا مشکل ہے۔ مجھے کہتے ہیں وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 24 جون کو دن 1 بجے میرا لاہور میں آنا ہے، 4 بجے میں نے نکاح پڑھانا ہے، پھر میرا مغرب کے عصر کے بعد میں آنا ہے، اس کے بعد میں چلوں گا رات دن ایک جگہ پہ کھانا ہے، اس کے بعد میں جلسے میں ہوں گا۔ مجھے کہتے ہیں یار تیری بڑی مارکیٹ ہے، آج کل تیری بڑی مارکیٹ ہے۔ میں نے کہا بھی سودا سستا بھی ہو، خالص بھی ہو، مارکیٹ تو ہوتی ہے نہیں سمجھ، سودا سستا بھی اور مارکیٹ تو ہونی ہے۔ میں مسئلہ بھی کھڑا دیتا ہوں، دلائل کی بارش برساتا ہوں اور جاتی دفعہ نہیں کہ لفافے میں کیا ہے، تو لوگ تو مجھے بلائیں گے نا۔ جب آپ لفافہ کی ان کی لڑائی شروع کرو گے تمہیں کون بلائے گا؟ میں نے کہا نا جب مارکیٹ میں مال خالص آئے اور سستا ہے تو پھر وہ مال مارکیٹ میں چھا جایا کرتا ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ تانے نہ دیا کرو، ہمارا مال تو آپ دیکھو۔ خیر توجہ رکھے، میں یہ بات ذہن سازی کے لیے قصدن کہتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا ذہن بھی بنے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ذرا دلائل پہ غور فرمائیں۔ ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے محفل ذکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ نے ختم نبوت کا مقام سمجھنا ہے تو پہلے آپ نبوت کا مقام سمجھیں، پھر آپ کو ختم نبوت سمجھ آئے گی۔ اس لیے میرے آج کے جلسے کا عنوان یہ ہوگا، ایک طرف امت ہے، ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف خاتم الانبیاء ہے۔ امت اور نبی میں کیا فرق ہے، نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے اس خاتم الانبیاء کے بعد کو نبی چاہیے یا نبی نہیں چاہیے۔ اگر چاہیے تو بات کرو، اگر نہیں چاہیے تو پھر بات کرو۔ توجہ رکھنا، نمبر 1 امتی اور نبی میں کیا فرق ہے، نمبر 2 نبی اور خاتم الانبیاء میں، بولتے جاؤ نا، امتی اور نبی میں کیا فرق ہے، نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے، توجہ رکھنا۔ اب میں دلائل دینے لگا ہوں، ایک امتی ہے اور ایک نبی ہے۔ اب فرق آپ گنتے چلے جانا، میں دلائل کے ساتھ فرق بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ ارے پہلا امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، اللہ پیغمبر کو وجود دیتا ہے، اللہ امتی کو بھی وجود دیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی کا وجود وہ دنیاوی اثرات رکھتا ہے اور نبی کا وجود جنت کا اثرات